اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الحال الجنتی جنت کا اللاتی وہ جو وعدہ وعدہ کیا گیا ہے المتقون پرہیزگاروں سے مثل الجنت اللاتی وعد المتقون اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے تجری بہہ رہی ہیں چلتی ہیں من سے تحتہا اس کے نیچے سے الانہار نہریں تجری من تحتہا الانہار اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اکلوہا اکلو پھل ہا اس کا پھل دائمن ہمیشہ رہنے والا ہے وظلھا اور اس کا سایہ بھی اکلوہا دائم وظلھا اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ بھی تل کا یہ ہے عقبہ انجام الذین ان لوگوں کا اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا تل کا عقبہ الذین اتقوا یہ ان لوگوں کا اچھا انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا وعقبال اور انجام الکافرین کافروں کا النار آگ ہے دوزخ ہے وعقبل کافرین النار اور کافروں کا انجام آتش دوزخ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو متقین ہیں ان کا حسن انجام ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہم بار بار قرآن مجید میں پڑھے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر کرتا ہے وہاں ساتھ ہی اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے، جہاں دوزخ کا ذکر ہوتا ہے وہاں جنت کا ذکر ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس سے پچھلی آیت میں کافروں کا انجام بد وہ ذکر ہوا، اس لیے اس آیت میں جو متقین ہیں ان کے اچھے انجام کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا مثل الجنت اللاتی وعد المتقون، اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی یہ جو جنت ہے یہ جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے کلمہ سے انحراف کرنے والے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے، مؤمنین کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے متقین کا ساتھ ذکر کیا۔ آگے جنت کی تین خوبیاں، تین صفات ذکر کی۔ فرمایا تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ پہلی صفت۔ اکلوہا دائم وظلھا، اکلوہا دائم، اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ دوسری صفت۔ وظلھا اور اس کا سایہ بھی، یہ تیسری صفت۔ تو پہلی صفت تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ تعالی نے جو جنت، جو باغات ہیں آخرت میں جو مؤمنین کو ملیں گے، ان کا حسین نقشہ ذکر کیا ہے، حسین نقشہ بیان کیا ہے کہ وہ صرف سادہ سادہ باغات ہی نہیں ہوں گے بلکہ خشکن ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں گی اور وہاں نہریں رواں ہوں گی، ہر طرح کی سہولت، امن، سلامتی، خوشی، مسرت کے احساسات ہوں گے جنت میں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ساتھ ذکر کیا۔ اور جو دوسرا فرمایا اکلوہا دائمن، اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دنیا کے پھلوں میں اور آخرت جو جنت کے پھل ہیں ان میں یہاں فرق کر دیا کہ دنیا کے جو پھل ہیں یہ عارضی ہوتے ہیں، یہاں کے پھل، یہاں کے پتے، یہاں کے منافع جتنا بھی انسان ان سے حاصل کرتا ہے یہ عارضی ہوتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ اور جو آخرت کے باغات ہیں، آخرت کے پھل ہیں،
وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کو فنائیت نہیں ہے۔ جب انسان کوئی پھل کھائے گا جنت میں سے، اس کی جگہ فوراً دوسرا پھل آ جائے گا، وہاں کسی کی کمی محسوس نہیں کرے گا، اور وہاں پھل موسموں کی قید کے لحاظ سے پھل نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھل ہوں گے۔ اور آگے جو تیسری صفت ذکر کی، وَظِلُّهَا، اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں دھوپ نکلتی ہے، گرمی ہوتی ہے، انسان دھوپ سے بچنے کے لیے سائے کی تلاش میں ہوتا ہے، تو جنت میں اس طرح گرمی سردی نہیں ہوگی، وہاں یہ سورج چاند وغیرہ اس طرح نہیں ہوں گے، اور اندھیرا بھی نہیں ہوگا، اللہ کی قدرت سے وہاں نور اور روشنی ہوگی۔ جس طرح قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے جنت کے بارے میں ذکر کیا ہے، سورۃ الدہر آیت نمبر 13 میں، متکئین فیہا علی الارائک، وہ اس جنت میں اونچے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، جو مومنین متقین ہیں۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ جنت میں نہ دھوپ کی گرمی محسوس کریں گے نہ سردیوں کی ٹھنڈک، وہاں معتدل ماحول ہوگا، بیلنس انوائرمنٹ ہوگا، نہ انسان کو شدت سے گرمی لگے گی نہ سردی لگے گی، درمیانہ موسم، اس کے جسم کے لیے بہتر موسم، ایسا موسم ہوگا۔ تو یہ تین خوبیاں اللہ تعالی نے جنت کی ذکر کی۔ آگے فرمایا تِلْکَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ جو انجام ہے یہ متقین کے لیے ہے۔ متقین سے مراد جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، دنیا میں زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے رضا اور منشا کے مطابق گزارنے والے ہیں۔ فرمایا یہ جو حسن انجام ہے، حسن آخرت ہے، یہ متقین کے لیے، یہ جنت کی نعمت ان کے لیے۔ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے، آتش دوزخ ہے۔ ان کی زندگی، ان کا آخرت کا انجام مؤمنین متقین کی طرح نہیں ہوگا، فرق ہوگا۔ جیسے دنیا میں کسی نے ایمان اور عمل صالح یا کفر اور اعمال بعد سے جیسے زندگی بسر کی ہوگی، آخرت میں ویسے ہی انجام اور ویسے ہی اسے جزا دی جائے گی، جزا اور سزا کا نظام ہوگا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 36، اس میں ارشاد فرمایا والذین، اور وہ لوگ آتیناہم، ہم نے دی انہیں الکتاب کتاب، والذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما، جو کچھ انزل، نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، یفرحون بما انزل الیک، وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور فرقوں میں سے، جماعتوں گروہوں میں سے، مَن يُنْكِرُ، کچھ ایسے بھی ہیں جو انکار کرتے ہیں، بَعْدَہُ، اس کے بعض حصے کا۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْدَہُ، اور ان فرقوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اس کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما، صرف، بس صرف، امرتو، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، ان یہ کہ اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کروں، ولا، اور نہ، اشرکا، میں شریک ٹھہراؤں، بھی، اس کے ساتھ۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بھی، فرما دیجئے بس مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ الیہ، اسی کی طرف، ادعو، میں بلاتا ہوں، و الیہ، اور اسی کی طرف، مآب، لوٹ کر جانا ہے، الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔
ابھی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب عطا کیے جانے کا ذکر کیا ہے، اور اس سے بعض لوگوں کی خوشی اور بعض لوگوں کی ناگواری اس کا ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے۔ اس میں دو تفسیریں ہیں مفسرین کے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، اس سے مراد پہلی تفسیر ہے، اس سے مراد مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد تورات اور انجیل ہے، یعنی یہاں اہل کتاب کا ذکر ہے کہ ہم نے انہیں کتاب دی۔ آگے فرمایا یفرحون بما انزل الیک، آگے پھر دو طرح کے طبقے بن گئے اس کتاب کے حوالے سے۔ یفرحون بما انزل الیک، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ اب اس سے کون لوگ مراد ہیں، کون خوش ہوتے ہیں؟ تو پہلی تفسیر جو میں نے ذکر کر دی پچھلے الفاظ سے بھی، کہ جو خوش ہونے والے اس سے مراد اہل ایمان ہیں، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے قرآن اتارا، قرآن ملا جنہیں، تو انہیں توحید کے احکام بھی ملے، رسالت کے احکام بھی ملے، تقدیر کے، ملائکہ پر ایمان کے، انبیاء کرام پر ایمان کے، اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان لانے کے، پھر آخرت کے، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، معاملات، روز و شب بسر کرنے کے احکام، نکاح، طلاق، خرید و فروخت، یہ ساری چیزیں ملی۔ تو یہ چونکہ عقائد، عبادات اور معاملات میں یہ سارے احکام رب کی طرف سے اترے، تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اہل ایمان جنہیں قرآن ملا ہے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق اس سے مراد کتاب سے مراد ہے تورات یا انجیل، تو اس سے مراد ہے اہل کتاب۔ تو ان میں کون خوش ہوتے ہیں؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے آئے، جو حضور کے دور میں صحابہ ایمان لائے، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اسی طرح بعض اور نصارہ عیسائی اسلام لائے، حبشہ میں سے، یمن میں سے، نجران کے عیسائیوں میں سے 80 افراد، تو اس سے یہ بھی وہ بھی مراد ہیں کہ وہ پہلے اپنی کتاب جو ان پر اتاری گئی ان پر ایمان لاتے تھے، بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتری تو اس پر ایمان لے آئے۔ اور پھر اس سے مراد یہ بھی ہے اہل کتاب سے کہ وہ جس وقت یہ قرآن پڑھتے ہیں تو چونکہ قرآن میں ایسی آیات بھی موجود ہیں جن سے تورات اور انجیل کی تصدیق ہوتی ہے، یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، تو اس طرح کے احکام پر پڑھ کے بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ اہل کتاب اس طرح کے احکام پڑھ کے بھی خوش ہوتے ہیں، یہود و نصارہ۔ پھر آگے فرمایا وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْدَهُ، اور ان میں سے فرقوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو اس کے بعد حصے کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ کون سے حصے کا انکار کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ رہے، سورۃ آل عمران میں پڑھ رہے، اور بعض جگہوں پر بھی ہم پڑھ رہے جہاں اہل کتاب کا ذکر ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق آیات کا انکار کرتے، قرآن کے نزول کا انکار کرتے، آخری دین اس کے ہونے کا انکار کرتے، اور پھر جو نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہوئی اس کا انکار کرتے۔ پھر بعض ایسے احکام اترتے
مثلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حدود کے حکام اترے تو ان کا بھی انکار کر دیتے، جو اپنے فائدے میں ہوتی وہ لے لیتے، اور جو ان کے خلاف ہوتی اس کا انکار کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان گروہ میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو اس کتاب کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں، کاملاً ہر جز پر، ہر کلام پر، ہر آیت پر ایمان نہیں لاتے۔ اور اگر اس سے مسلمان مراد لیں تو بعض مسلمان ایسے طبقات ہوئے، گمراہ فرقے ہو گئے، یا دنیا کے پیچھے چلنے والے، نفس کے پیچھے چلنے والے، جنہوں نے اپنی منشا اور اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے اپنی مطابقت میں تو آیات لے لیں، اپنے فوائد کے لیے تو آیات لے لیں، لیکن جن میں انہیں جھنجھوڑا گیا، ان کے عقائد باطلہ پر رد ہوا، ان کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے گروہ ہوئے ہیں۔ پھر آگے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، اے بھی بات فرما دیجئے صرف یہی مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے پھر پچھلی بحث کا، جو پچھلے گفتگو آ رہی تھی، اس کا لب لباب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذکر کر دیا کہ جس ذات پر، جس پیغمبر آخر الزمان پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، ان کی زبانی سے کہلوایا جا رہا ہے کہ مجھے یہی حکم دیا گیا میں اللہ کی عبادت کروں۔ عبادت کہتے ہیں انتہائی تعظیم کو، غائب تعظیم کو، حد درجہ، انتہا درجہ کی تعظیم کو، یہ عبادت کا لغوی معنی ہے۔ اور اس کا مستحق کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ مجھے یہی حکم دیا جا رہا ہے میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، جب حضور کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے جو کل جہانوں میں، سارے جہانوں میں جو افضل الخلق ہیں، ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل ذات ہے، سب سے افضل ہستی ہے، جب ان کی زبان سے توحید کا اعلان کروایا جا رہا ہے، اللہ کے معبود برحق ہونے کا اعلان کروایا جا رہا ہے، شرک کی نفی کی جا رہی ہے، تو پھر باقی جو دنیا ہے، باقی مخلوق ہے، وہ پھر کس درجے میں رہ گئی؟ وہ پھر کس منہ سے اللہ کا انکار کرے گی، اللہ کی عبادت کو، اس کے معبود برحق ہونے کو جتلائے گی؟ جب حضور جیسی ذات نے اعلان کر دیا کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرنے کے مکلف ہیں تو باقی مخلوق ہے وہ بدرجہ اولا، وہ بھی حضور کی اتباع میں، حضور کے تتبع میں، وہ بھی پھر کسی بھی حیثیت سے انہیں انکار کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کی عبادت کا انکار کر دیں، وہ پھر صرف گمراہی ہوگی۔ پھر ان پر بھی سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کرے۔ پھر آگے فرمایا الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کے طرح میں بلاتا ہوں اور اسی کے طرح مجھے لوٹ کر جانے۔ یعنی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا مقصد ذکر کر دیا، اپنی دعوت کی بنیاد ذکر کر دی کہ جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، جو معبود برحق ہے، یہ میری دعوت کا مرکز وہی ذات ہے، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں، اور بالآخر و الیہ مآب، اسی کی طرح مجھے لوٹ کر جانے۔ جب مجھے لوٹ کر جانے تو پھر باقی مخلوقات کو بھی اسی کی طرح لوٹ کر جانے، پلٹ کر جانے۔ کسی مخلوق کا ایسی فنائیت نہیں ہونی کہ وہ رب کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے، نہیں، چاہے کوئی دنیا میں ہلاک ہو جائے، ساری مخلوق نے ہلاک ہو نہیں ہے، رب کی ذات ہی صرف باقی رہنی ہے، چاہے مخلوق مٹ جائے،
فنا ہو جائے، ہلاک ہو جائے، باللہ رب کی بارگاہ میں پلٹنا ہے، اور وہ آخرت کا جو حساب ہے جزا و سزا کا وہ نافذ ہونا ہے۔ وَإِلَيْهِ مآب میں یہ نقطہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اطاعت نصیب فرمائے، ہمیں ہر طرح کی کفر، شرک، گمراہی، بدعات، ضلالت سے اپنی پناہ عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔